کوئی سوال جواب ہیں؟ اچھا، ایک بھائی نے ٹیکسٹ کیا ہے، وہ جو سوال ہے اس طرح کوئی پوچھ رہے ہیں کہ وسیلے کے بارے میں، کہ جب دعا کرتے ہیں یا تو عید میں کوئی کمی تو نہیں آتی، کوئی فرق تو نہیں آتا جب وہ دعا میں وسیلہ کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اولیاء کا، وہ کانفلکٹ تو نہیں ہے؟ جی، دعا میں جو وسیلہ ہے، ایک تو ہے، اس کا آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے شرعی وسیلہ، جائز وسیلہ، اور ایک ہے ناجائز۔ ویسے جس طرح دوسرے کوئی بھی کام ہے اس کو ہم جائز یا ناجائز اس کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے ہمارے نزدیک سٹینڈرڈ یا معیار کیا ہے کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے قرآن و حدیث سے، وہ جائز ہے، جو وہاں سے نہیں ملتی اس کو ہم جائز نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح وسیلے کا مسئلہ ہے کہ وسیلے میں وہ طریقہ اختیار کرنا کہ جو ہمیں احادیث سے جس کا ثبوت ملتا ہے وہ جائز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ احادیث سے ہمیں تین قسم کا، قرآن مجید سے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہمیں تین قسم کے وسیلے کی جو صورتیں نظر آتی ہیں، جو دلائل ملتے ہیں۔ پہلا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت ساری دعاؤں میں ایسا کیا کرتے تھے، اور اللہ نے بھی قرآن میں حکم دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ مثال کے طور پہ، یا اللہ تیرا نام ہے حفیظ، تو حفاظت کرنے والا ہے، یا اللہ میری جان اور میرے مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیری صفت ہے الرزاق، تو رزق کا مالک ہے، تو رزق دینے والا ہے، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس طرح اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ دے کے، یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، مجھے شفا عطا فرما۔ یا اللہ تو پریشانیاں دور کرنے والا ہے، مجھے میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ تیری صفت ہے وہاب، تو اولاد عطا فرماتا ہے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ دوسری قسم ہے وسیلے کی کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، جو خالص عمل، جو نیک عمل آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ، آپ نے اپنی مٹھی میں چھپا کے 10 پاؤنڈ مسجد میں دیے ہیں، اس نیت سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، نیت آپ کی خالص تھی۔ آپ ان اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری راہ میں 10 پاؤنڈ خرچ کیے ہیں، اور اس نیت سے کیے ہیں کہ تیری راہ میں وہ لگ جائیں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ میرے اس نیک عمل کو قبول کرتے ہوئے میری یہ پریشانی دور کر دے۔ اور اس میں مشہور حدیث جو کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ 3 شخص وہ راستے میں جا رہے تھے تو غار میں پھنس گئے، ایک کیو میں آخر اوپر سے آ کے پتھر بہت بڑا گرا اور وہ اس کا دروازہ بند ہو گیا، نکلنے کی کوئی راہ نہ رہی۔ تو ان تینوں نے پھر اپنے نیک اعمال کو یاد کیا اور انہی الفاظ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر ہم نے یہ اعمال تیری رضا کے لیے کیے ہیں تو ہمیں یہاں سے نجات دے۔ تو اللہ نے ان تینوں کے نیک اعمال کو قبول کرنے کے بعد ان کی دعا قبول کر کے اللہ نے ان کو وہ پتھر کو ہٹا دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ یہ دوسری قسم ہے وسیلے کی۔ تیسری قسم ہے کہ کسی بزرگ سے، کسی نیک آدمی سے یا کسی بھی مومن سے دعا کروا لینا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دعا کروایا کرتے تھے۔ بہت سے موقعوں پہ بہت سے صحابہ کرام آپ کے پاس آ کے کہتے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کر دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ان صحابہ کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں جو ہمیں حدیث میں ملتے ہیں، قرآن و حدیث میں۔ اس کے علاوہ جو طریقہ ہے ہمارے ہاں معروف، جس پہ عام طور پہ جس کو اختلافی سمجھا جاتا ہے، یہ اس پہ لمبی چوڑے بحثیں کی جاتی ہیں کہ جی دعا میں یہ کہنا کہ اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر کے وسیلے ہماری مدد فرمائے، اللہ اپنے پیغمبر کے وسیلے ہماری بخشش کر دے۔ یہ جو الفاظ یا اس طرح کے کلمات ہیں یہ ہمیں قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کی دعائیں ذکر کی ہیں، کسی ایک دعا میں بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ کسی نبی رسول نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی رسول کا وسیلہ واسطہ اللہ کو دیا ہو۔
عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، بہت سے انبیاء کی دعائیں ہیں، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ کسی نبی کی دعا میں یہ نہیں ہے کہ کبھی کسی نے نبی نے کہا ہو، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا باپ نبی ہے، میرا دادا نبی تھا، یا اللہ میں ان نبیوں کا وسیلہ واسطہ دے کے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری مدد فرما، یہ کر۔ کہیں کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ شخصیات کا وسیلہ یا کسی اور چیز کا وسیلہ اس طرح ان الفاظ میں کہنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔